السلام علیکم دوستو، آج ایک بہت ضروری مدعے پر آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہار بورڈ کے اگزام میں اول پوزیشن کیسے لایا جائے۔ اگر آپ اپنی کلاس اگزام ہال میں کچھ بھول گئے جو آپ کا پڑھا ہوا تھا، یاد نہیں آ رہا ہے، تو ایسے میں بہت سارے نمبرات کٹ جاتے ہیں اور کم ہو جاتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے کہ پڑھ لکھ کر کے جاتے ہیں مگر اگزام ہال میں ہمارے دھیان سے نکل جاتا ہے۔ ابھی 12th کے اگزام میں کئی سارے چھاتراؤں نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، بلکہ بعض نے تو قلم پھکوایا میرے سے کہ وہ اچھے نمبر لے آئیں۔ میں نے بھی قلم پھونک دیا، مگر قلم پھونکنا کیا ہے، کیسا ہے، اس میں کتنا پاور، یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ تو جب 12th کے کئی سارے ودیارتھیوں نے میرے سے پوچھا تو میں نے سوچا کیوں نہ 10th سے پہلے میں ایک ویڈیو بناؤں جس میں بتاؤں کہ آپ ایگزام میں اول پوزیشن کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اچھے نمبر آپ کیسے لا سکتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں آپ لوگوں کو کہ ایگزام ہال میں آپ سے وہی لکھا جائے گا جو آپ نے اپنے اسکول، کالج، کوچنگ، ٹیوشن کے کلاس روم میں جو ورک کیا ہے، جو آپ نے پڑھائی کی ہے، وہی آپ سے لکھا جائے گا۔ اس کے اترکت اور کچھ بھی نہیں آپ سے لکھا جائے گا۔ اگر آپ کلاس میں موج مستی میں گزار دیے اور پڑھائی پہ محنت نہیں کی تو وہاں جا کر کے آپ کتنے ہی قلم پھونکوا لیں، کتنے ہی وظیفے پڑھ لیں، کتنی ہی دعا تعویذ کروا لیں، کچھ نہیں ہونا ہے۔ بلکہ قلم تو کیا، اگر پورا بدن بھی پھونک دیا جائے تو بھی نمبر نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ محنت نہیں کی گئی کلاس میں۔ اس لیے ایگزام میں اول پوزیشن لانے کے لیے شرط اور ضروری ہے کہ آدمی اپنے کلاس میں، کتاب میں، پڑھائی میں محنت کرے، جب جا کر کے کوئی نمبر لا پاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بہت سارے جو ٹاپرس ہوتے ہیں ان سے جب پوچھا جاتا تو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس کس طرح سے محنت کی ہے۔ تو اول نمبر لانا یا اچھے نمبر لانے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ محنت شرط ہے۔ وہاں کوئی فرشتہ آ کر کے آپ کو بتائے گا نہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو پتہ چلے گا جو آپ نے کلاس میں پڑھائی کی ہے، وہاں وہ پتہ چل جائے گا۔ خیر چلیے، پھر بھی میں نے بات کی کہ آپ کا پڑھا ہوا اگر ایگزام ہال میں یاد نہیں آتا ہے تو کیا کریں۔ ایسے میں دوستو دیکھیے، ہم لوگ جو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سے عقیدت رکھتے ہیں، اللہ کے رسول سے ہمارا عقیدہ، جو غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہن ہیں، ان کی بھی اپنی اپنی آستھائیں ہیں، ان کے بھی جو ہے سو وندنا کرنے کے، آرادھنا کرنے کے، سادھنا کرنے کے کئی سارے طریقے ہیں، سو اپنی جگہ صحیح ہیں اور ان کے لیے وہ بیسٹ ہے۔ تو اس کا ذکر میں نے یوں کیا کہ میں جو ابھی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں ایگزام ہال میں جو میں نے یاد کیا تھا اور اچانک سے وہ میں بھول گیا تو کیا ہوگا۔ اگر یاد نہیں آئے، نمبر تو گئے ہمارے۔ تو میں بتاتا ہوں کہ آپ جب ایگزام دینے کے لیے جائیں، آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ، ہم جو پڑھائی کر رہے ہیں یا ہم جو ایگزام دے رہے ہیں، اس میں ہم اپنے قوم، سماج، اپنی سوسائٹی، اپنے دیش، اپنے ملک کے لیے بہتری کر سکیں، اس لیے مجھے کامیاب کر۔ یہ ارادہ ہونا چاہیے، نوکری نہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، پہلی بات تو پڑھنا چاہیے، اور نماز صرف اس لیے نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ نماز تو مستقل پڑھنی چاہیے، ریگولر۔ خیر، اور اگر یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو کم از کم آپ وضو کر کے جائیں ایگزام دینے کے لیے، وضو کر لیں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھتے ہوئے آپ ایگزام دینے کے لیے جائیں۔ اس کے بعد جب آپ ایگزام ہال میں بیٹھیں تو استغفار پڑھتے رہیں اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا پھر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ یہ دعائیں ہیں، اور سب سے شارٹ دعائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہے
آپ کو پڑھنا ہے کاف ہا یا عین صاد، یہ پڑھیے اور اس کے بعد سوال کا پرچہ دیکھیے اور تسلی سے آتم وشواس کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ اطمینان ریلیکس ہو کر کے، گھبراہٹ نہیں، جھنجھلاہٹ نہیں، اور بالکل نڈر اور نربھک ہو کر کے پرچہ کھولیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے پرچہ دیکھیں، اس کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ سارے پرچے آپ کے سمجھ میں آئیں گے۔ پھر بھی بالفرض محال اگر آپ کی سمجھ میں کوئی سوال نہیں آیا ہے تو فوراً جو ہے سو من ہی من میں درود شریف پڑھ لیں۔ من ہی من کا مطلب زبان ہی لے، آواز نہ نکلے، ورنہ وہاں پرابلم ہو جائے گی۔ اور دوسری آپ سے گزارش کہ چیٹنگ ویٹنگ بالکل بھی نہ کریں، ایمانداری کے ساتھ اگزام دیں۔ وہاں پہ دائیں بائیں وہی کرتے ہیں جنہوں نے اپنی کلاس میں محنت نہ کی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ جو ہے سو یہ 2 نمبر کی چیزیں میں بتا رہا ہوں۔ 1 نمبر پر تو محنت ہے، پڑھائی ہے جو آپ کو اچھے نمبر دلوا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ وہ وظیفے، یہ وہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتلائی ہے، اس سے آپ کو مدد مل سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے پڑھ لینے کے بعد بھی اچھے نمبر لانا یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کا سارا پڑھا ہوا بھلا سکتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو اس طرح سے امید ہے کہ آپ کے اچھے نمبر آ جائیں گے۔ پھر جو ہمارے ہندو بھائی بہن ہیں، آپ اپنے لحاظ سے جو ہے سو وندنا کریں، اور جو آپ کے جو آستھائیں ہیں اس کو کریں تو آپ کو بھی مدد ملے گی۔ اور اس سب سے امپورٹنٹ بات کہ صدقہ ضرور کریں، صدقہ ضرور کریں، دان کر کے جائیں۔ کسی غریبوں کو اگر آپ 1 روپیہ دے سکتے ہیں تو 1 روپیہ دیں، 1 آنا دے سکتے ہیں تو 1 آنا، یعنی جتنی آپ کی حیثیت ہو اتنا آپ صدقہ ضرور کر دیں، اس سے آپ کو بڑی مدد ملے گی ایگزام میں اچھے نمبر لانے کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر آپ سمجھ گئے ہیں یا یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کسی اور کا بھلا ہو جائے تو ہمارے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، اور امید ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور میری دعا ہے سارے اسٹوڈنٹس کے لیے، ہمارے سبھی دیش واسیوں کے لیے جو ایگزام دے رہے ہیں۔ آپ دیش کے بھوشیہ ہیں، قوم کے مستقبل ہیں، آپ آنے والے کل ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ہمارا یہ ملک ہے۔ آپ ضرور ترقی کریں اور خوب پڑھائی کریں، اور ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ شکریہ۔